پاکستان ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اپ کمنگ ایکٹر اسود ہارون کے ساتھ۔ ابھرتے ہوئے اداکار ہیں، جہاں وہ الزامات لگاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں معروف اداکارہ نازش جہانگیر پر سنگین الزامات ہیں جو عائد کیے گئے ہیں، جن میں مالی فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے اور جسمانی تشدد بھی شامل ہیں۔ اسود ہارون نے دعویٰ کیا ہے کہ نازش جہانگیر نے انہیں شوبز انڈسٹری میں متعارف کرانے کا جھانسا دے کر ان سے نہ صرف رقم بٹوری بلکہ مہنگے تحائف اور گاڑی بھی حاصل کی۔ اسود ہارون نے بتایا کہ کچھ سال قبل انہوں نے نازش جہانگیر کے ساتھ ایک ٹیلی فلم میں کام کیا تھا، جس کے بعد دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی۔ اسی دوستی کے دوران نازش جہانگیر نے انہیں بڑے ٹی وی چینلز اور ڈراموں میں کام دلانے کا وعدہ کیا اور رقم لینا شروع کر دی۔ ان کے مطابق نازش نے پہلے 15 لاکھ روپے اور پھر مزید رقم کا مطالبہ کیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، اسود ہارون نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اسود، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ پہلی بار نازش جہانگیر سے کیسے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت کیا اس ملاقات کے وقت آپ کو کوئی خدشہ تھا، اس حوالے سے محسوس ہوا تھا؟ سر بیسیکلی آج سے عشق میری ڈیبیو ٹیلی فلم آئی تھی، اس میں آئی واز دا لیڈ ہیرو، شی واز دا لیڈ ہیروئن۔ اس شوٹنگ میں ملاقات ہوئی اور وہی فرسٹ ملاقات تھی، لیکن بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اس ٹیلی فلم کی شوٹنگ کے بعد سے یہ اس طرح سے ٹریپ کرنا سٹارٹ کر دیتی لوگوں کو تھرو ہر مینیپولیشن، اور جو عورت بڑی رسپیکٹیبل اور بڑی سنسیئر نظر آ رہی ہے ایز اے کولیگ، ایز اے سینئر، وہ حقیقت میں ایک فراڈ اور ایک کرمنل مائنڈیڈ عورت۔ تو نازش جہانگیر نے آپ سے شوبز انڈسٹری میں متعارف کروانے کا کس طرح سے وعدہ کیا؟ آپ کو کب سے اس بات کا شک ہونا شروع ہوا؟ سر بیسیکلی نا، سب سے پہلے تو اس نے نا سلولی ٹریپ کیا، اعتماد میں لیا، رسپیکٹ میں لیا، 25 لاکھ روپے مجھے دے دو۔ ہم لوگ عمرے پہ گئے تھے، اس کے بعد سے اس نے وہ ایک ٹریپ سیٹ کیا میرے لیے کہ میں پروجیکٹ دلواؤں گی جیو میں 7 اسکائی سے۔ عبداللہ قادوانی سے بات چل رہی ہے، شی از ٹیکنگ دیز بگ نیمز، جو ہمارا ایک نام ہے انڈسٹری کا، دا کنگ نیمز آف دی انڈسٹری۔ تو اس میں آپ ہیرو کاسٹ ہوگے، میں ہیروئن کاسٹ ہوں گی، پیسے جو ہے اس میں انویسٹ کریں گے، کانٹریکٹ آ جائے گا۔ اسی سر لوپ ہول کے اندر مجھے 15-20 دن گاڑی چلانے کے لیے دے دو، میں بس گاڑی نہیں، میں افورڈ نہیں کر سکتی، وہ گاڑی مجھے چلانے کے لیے دے دو، اس کے بعد میں آپ کو ریٹرن کر دوں گی آفٹر 15-20 ڈیز۔ سر نہ وہ پیسے آئے، نہ وہ کانٹریکٹ آئے، نہ وہ گاڑی آئی۔ یہاں سے میری اعتبار کی پٹی جب کھلنا سٹارٹ ہوتی تو مجھے یقین ہو جاتا ہے دیٹ شی از ٹوٹلی ٹریپڈ اینڈ شی از۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح سے کیا نازش جہانگیر کو آپ نے 15 لاکھ روپے یا شاید آپ 25 لاکھ روپے بتا رہے تھے اور پھر 55 لاکھ کی گاڑی دینے کا فیصلہ، یہ پھر آپ نے کس طرح سے کیا، اور کیا اس درمیان کوئی قانونی معاہدہ بھی آپ کا ہوا تھا؟ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، پیپر ورک بھی ہوا، ایک چیز ہوئی، لیکن اگین سر جب آپ کسی کے کولیگ ہیں، کسی کے دوست ہیں، کسی کی منٹورشپ میں ہیں، تو obviously آپ انگوٹھے تو نہیں لگاتے کورٹس میں جا کے، ایک رف اگریمنٹس ہوتے ہیں، میسیجز ہوتے ہیں یا ڈیول سائنز ہوتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کل کو مجھ پہ بما اسلحہ حملہ کروا دے گی، تو میرے لیے بہت ٹرامیٹائزنگ تھا سر، کیونکہ میری عمر کم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو احساس ہوا کہ نازش آپ کو شوبز میں متعارف نہیں کروا رہی ہیں، تو اس وقت پھر پہلا قدم کون سا ایسا تھا جو آپ نے اٹھایا تھا؟ سر فرسٹ ابھی تھا آئی آسکڈ فار کلوجر، میں نے جا کے کنفرنٹ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میرا کانٹریکٹ کہاں ہے، میری اماؤنٹ، میری گاڑی، ٹھیک ہے۔ تو دین شی سیز کون ہو اسود ہارون آپ، کون سے پیسے، کون سی گاڑی، کون سا کانٹریکٹ، آئی ڈونٹ ایون نو یو۔ سر وہاں سے شی اسٹارٹڈ تھریٹننگ، اسالٹنگ، پھر اس کا ایک انڈسٹری میں مشہور ہے بلیک میجک کا سلسلہ، وہ بھی اس نے اسٹارٹ کر دیا۔ ہماری انڈسٹری کے کولیگز، سر میں اکیلا ٹارگیٹ نہیں ہوں، بڑے سارے لوگ ہیں جن کا میں آن ایئر نام نہیں لے سکتا، ہمارے ایکٹرز ہیں، ہمارے آف دا فیلڈ بزنس مین ہیں، ان کے بچے ہیں، جس کو انہوں نے ٹریپ کر کے کسی کو پروفیشنل ٹریپ کا شکار بنایا، کسی کو ہنی ٹریپ کا، کسی کو لو ٹریپ کا۔ تو جب میں نے ان سے ریٹرن ڈیمانڈ کیا تو انہوں نے دھوکے سے ایک فارم ہاؤس پہ بلا کے مجھ پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے بھی فارم ہاؤس والے واقعے کی آپ بات بتا رہے ہیں، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ تشدد کا واقعہ ہوا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ اس موقع پر کس طرح سے آپ کو، کہ آپ کی جان کا خطرہ بھی تھا؟ سر ظاہری سی بات ہے نا سر، ہوا بیسیکلی کیا، اس نے کہا کہ اسود آپ نا میڈیا پہ نہ جانا، اس کو فیل ہو رہا تھا بھی لیگلی جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ مجھے ایکسپوز کرنے والا ہے، اس کو میری حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ سر اس نے اپنے ایک دوست کو بیچ میں ڈالا، جو میرے دوست کا بھی کزن تھا، اس ایک مڈل مین ڈالا، ایک فارم ہاؤس کی لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، آپ آ جاؤ، آپ کی گاڑی اور آپ کی اماؤنٹ آپ کو ریٹرن ہو جائے گی۔ سر میں وہاں پہنچتا ہوں، ایک کھانے کی میز سجی ہوئی ہے، گارڈز کلاشن کے ساتھ موجود ہیں۔ سر وہاں پہ میرے ڈرائیور اور میرے مینیجر کو دھوکے سے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ اسود بھائی سے بات ہو رہی ہے۔ سر نازش آتی ہے اپنے دوست کے ساتھ اور مجھ پہ کلاشن تنوا دیتی ہے گارڈ سے، ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ، اور اس کے بعد میرا فون توڑتی ہے۔ مقصد اس کا بلانے کا وہاں پہ یہ تھا کہ پروفس مٹا سکے کیس کے، لیکن سر بیک اپ فائلز موجود ہیں، موبائل فونز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ پھر سر مجھے اس نے بما اسلحہ انجر کروا دیا اور کہا کہ اب اس سے آگے کچھ کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ سر پھر میں ایف آئی آر دے دی اور پھر
ٹھیک ہے، تو یہ جو نازش کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ تھا، یہ پھر آپ نے کس طرح سے کیا؟ اور آبویسلی جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بہت زیادہ مشکل ہے، اس دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ پریشر ڈالتے ہیں لیگل سروسز پہ، متعلقہ آپ کے اداروں پہ، کہ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے. اور آپ کو پتہ ہے ایک فیمیل ہمیشہ ایک فیمیل کارڈ کھیلتی ہے کہ ایون اف شی از رانگ، وہ کہے گی کہ نہیں جی میں سچی ہوں، لیکن اس کی خاموشی یہ چیز بتا رہی ہے ہم سب کو کہ دیٹ شی از گلٹی. سر ایف آئی آر ہوئی فارم ہاؤس پہ، جب مجھ پہ حملہ ہو گیا سر مجھے جان کا خطرہ تھا، اور میری فیملی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لیگلی آنا چاہیے. ہم اس ایف آئی آر کے پروسیس سے گزرے. اس ایف آئی آر کو سر ہوتے ہوتے 1 منتھ لگا ہے. اس دوران اس کو طلب کرنے کا کہا گیا ہے ایس پی صاحب سے، ڈی ایس پی صاحب سے، ایس ٹی او صاحب سے. کہتی تھی کہ میں نے نہیں آنا، اسو کو جو ہوتا ہے کر لے، میں پہ ہراسمنٹ کی کمپلینٹ کر دوں گی. ہمارے ایس پی کے ریڈر کو یہ باتیں کر رہی ہے. دین سر ایف آئی آر ہو گئی. اس کے بعد سر مسلسل تھریٹس آتی رہیں، اور ٹیرم لے لی اس نے، میرے لائر زین قریشی نے ٹیرم خارج کروائی. اور اب سر انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو پھر اسود آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کہ نازش جہانگیر اس معاملے میں اکیلی ہیں، یا پھر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی اس میں ملوث ہیں؟ یس سر آف کورس، اس نے بہت سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں. کچھ فیک ایف آئی آرز بنا کے واٹس ایپ کرنے والے لوگ ہیں، کچھ اس کے دوست ہیں جو اس کے ٹریپ کا شکار ہیں، جو اس کے لیے بدماشی کرتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. دین پھر سر اس کی فیملی اس فراڈ میں ساتھ شامل ہے. اس کا فادر، اس کا بہنوئی، دے بیسکلی پلانٹ ہر ٹو برنگ منی تھرو دیز سورسز فار دیم، اینڈ دین وہ سارے بیٹھ کے کھاتے ہیں. بٹ سر وہ کہتے ہیں نا کہ برائی جتنی مرضی لمبی ہو جائے، جیت اینڈ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسود ہارون، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال